بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، جیسا کہ رمضان المبارک سے پہلے درس قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا، انشاءاللہ اسی طرح دوبارہ سے سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ رمضان میں الحمدللہ مسائل بیان ہوئے، نماز کے، روزوں کے، اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل، صدقہ فطر کے مسائل، حج کے مسائل، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوا۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کا دوبارہ سے سلسلہ، درس قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ تو اب تھوڑے سے اس کے فضائل سن لیں میرے بھائیو، چونکہ ہر عمل کے فضائل سامنے ہوں تو پھر وہ عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر عمل کا فضیلت سامنے نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ درس قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو قرآن پاک ہے اس کے ہم پر حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے، کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن پاک اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا۔ حدیث القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن پاک یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ جس نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی انشاءاللہ اس کے حق میں گواہی دے گا، اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور جس کے خلاف قرآن پاک نے گواہی دے دی تو اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا، اور گواہی اس نے ضرور دینی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قرآن کے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے، اور پڑھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، اس کو سیکھنے کی کوئی عمر کی قید نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہی میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس قرآن پاک کو ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اور ہمارے لیے تو اور زیادہ آسانی ہو گئی کہ ہمارے ہاں یہاں قاری عبدالستار صاحب ماشاءاللہ بالغین کی کلاس پڑھانے کے لیے روزانہ آتے ہیں۔ پہلے تو یہاں قریب میں رہتے تھے، اب خالق مسجد سے روزانہ پیدل آتے ہیں، روزانہ تو میرے بھائیوں، تو جو بڑی عمر والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سیکھنا شروع کر دیں، 10 15 20 منٹ روزانہ قرآن کو دے دیا کریں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے بالکل نہیں پڑھا وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر پڑھتے پڑھتے موت آ گئی تو انشاءاللہ قیامت کے دن پڑھے ہوئے میں سے اٹھایا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ جو حفظ کے ارادے سے پڑھنا شروع کرتے، چاہے ناظرہ ہی پڑھ رہا ہے، چاہے پہلی سورت ہی پڑھی ہے، اللہ اس کو حافظہ میں اٹھائے، پڑھنے کا ارادہ کر لیں انشاءاللہ روزانہ۔ ماشاءاللہ قاری استاد صاحب تشریف لاتے ہیں تو بالغین کے لیے، اور جنہوں نے بچپن میں پڑھا، بعض اوقات انسان ہے یعنی صحیح نہیں پڑھ سکا، ظاہر ہے قرآن تو بہت ہی جامع کتاب ہے، اس کا تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب کئی لوگ بچپن میں پڑھ لیا تو اس تلفظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، غلط پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے تصحیح کروا لیں، پہلے قاعدے کو دوبارہ سے شروع کر لیں، اور پھر اپنے حروف کی ادائیگی صحیح کریں۔ قرآن پاک کو پڑھنا یہ بھی حق ہے، اور اس کو صحیح پڑھنا۔ غلط پڑھیں گے، فرمایا کہ بہت سارے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، یعنی غلط ہی پڑھ رہے ہیں، اس کے تلفظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں، اس لیے تلفظ کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ تو ایک تو اس کو پڑھنا اور صحیح پڑھنا، اور دوسرا اس کے معنی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آج ہم نے بس سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے جی، برکت کے لیے اس کو پڑھتے رہو، بلکہ اللہ نے ہمیں پیغام بھیجا ہے تو اس کو معنی کو سمجھیں۔ اب معنی کے سمجھنے کے لیے یا تو باقاعدہ درسن کسی استاد سے پڑھا جائے، اور جب تک کوئی پڑھنے کی ترتیب نہیں بنتی تو درس قرآن کی شکل میں الحمدللہ قرآن شروع سے شروع ہوتا ہے، درس ترتیب وار چلتا رہتا ہے، اور 3 4 سال کے اندر آدمی مسلسل بیٹھتا رہے درس میں تو پورا قرآن پاک کے سارے مضامین سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک جگہ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے شکوہ کرتے ہیں، اے ابن آدم تیرے دوست کا تیرے پاس خط آ جائے تو اس کو بار بار پڑھتا ہے، اس کے معنی میں غور کرتا ہے کہ میرے دوست نے کیا لکھا ہے، اور اگر خدا نخواستہ تو پڑھا ہوا نہیں ہے تو کسی اپنے دوسرے پڑھے ہوئے دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ابھی میرا دوست کا خط آیا ہے، مجھے پڑھ کر سناؤ، تو ایک ایک لفظ کے معنی کو پوچھتا ہے بھی اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کلام بھیجا اور تو نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے بندے، میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میرے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو پھر بھائی اللہ نے ہمیں کلام بھیجا ہے تو اس کلام کو سمجھے بھی، اس میں اللہ نے ہمیں کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہیں۔ صحابہ کرام جب اس قرآن پاک کو اٹھاتے کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ کہتے اور بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ اس لیے اس کے معنی کو سمجھنا یہ بھی اس کا حق ہے، یعنی الفاظ کو پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں جی جب تک سمجھے نہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، پڑھنے کا فائدہ ہے، اس کی تلاوت کی جائے۔ گھروں میں جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے ان گھروں سے جنات، شیاطین اور جادو وغیرہ ان گھروں میں نہیں ہوتا، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہو ان گھروں میں جنات، شیاطین آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنا، دوسرا اس کو سمجھنا، اور تیسرا اس پر عمل کرنا۔ یہ تین حق ہیں۔ اب عمل تبھی ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے تو اس پر عمل بھی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک ہم نے کیا کہتا ہے، قرآن پاک میں سینکڑوں دفعہ نماز پڑھنے کا حکم آیا، نماز کی پابندی کریں۔ قرآن پاک میں آیا سچ بولو، ہم سچائی اختیار کریں۔ قرآن پاک میں آیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ قرآن پاک میں پردے کا حکم ہے، مستورات کے لیے ہم پردے کا اہتمام کریں۔ تو جو مضامین قرآن پاک میں آئے ہیں ان کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اس طرح قرآن پاک کا ہم خیال رکھیں گے، کل کو یہ قرآن پاک ہمارا خیال رکھے گا، ہم اس کے حقوق کی ادائیگی کریں گے، کل کو یہ ہمارے حق میں سفارشی بنے گا۔ اب حدیث میں ہے جو اس قرآن پاک کی شب و روز تلاوت کرتا ہے، دن میں رات میں اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، یعنی اس قرآن کو وقت دیتا ہے، قرآن کے لیے وقت فارغ کرتا ہے، تو جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو یہ قرآن پاک انسانی شکل میں اس کی قبر میں جاتا ہے، بندے کے ساتھ انسانی شکل میں، خوبصورت شکل اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو دیتے ہیں۔ منکر نکیر جب سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، بھی تو علیحدہ ہو جائے، ہم اس سے سوال کریں گے۔ تو وہ قرآن پاک منکر نکیر سے کہتا ہے بھی میں اسے جدا نہیں ہو سکتا، تم اگر سوال و جواب پر مامور ہو، سوال و جواب کرو، چلے جاؤ، تو میں اس سے جدا نہیں ہوں۔ چنانچہ منکر نکیر سوال و جواب کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ قرآن پاک اس میں یہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں وہی اللہ کا کلام ہوں، وہی قرآن پاک ہوں جس کو تو کبھی بلند آواز سے پڑھتا، کبھی آہستہ آواز سے پڑھتا۔ دنیا میں تو نے میرے ساتھ نبھایا، تو اب میں تیرے ساتھ میدان میں، اب کی قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اور میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، پل صراط پہ بھی تیرے ساتھ، اور جب تک تجھے جب اعمال تلیں گے تیرے نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر نیکیوں کے پلڑے کو جھکاؤں گا، اور جب تک تجھے جنت میں داخل نہ کرا دوں اس وقت تک میں تجھ سے جدا نہیں ہوں۔ اور پھر اس کے لیے ملائے اعلیٰ سے ریشم کا بستر لا کر بچھا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن پاک ہمارے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرے گا تو ہمیں بھی چاہیے اس کو وقت دیں، یعنی ایسا نہ ہو، دیکھو نا اب قرآن پاک یہاں شروع ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے، ایک دم بھگدڑ مچ جاتی ہے، ایسا نہ ہو، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اگر پورا درس نہیں سن سکتے کم از کم شروع میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، کم از کم تلاوت سن لیں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ سن لیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو پوری تفسیر بھی اس کی سن لیں۔ پہلے 3 چیزیں ہوتی ہیں، پہلے اس کی صرف قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کو اس کی تلاوت کا یعنی جیسے پڑھنے کا، اور میں بیٹھ کر پڑھے،
ہر حرف پر بیٹھ کر باوضو پڑھے، ہر حرف پر 25 نیکیاں جو پڑھنے والا ہے اس کو، اور جو سن رہے ہیں ہر حرف پر کم از کم 1 نیکی ملتی۔ اب جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یہ 19 حروف ہیں تو 19 نیکیاں مل گئی کم از کم سننے والے کو۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ یعنی دونوں کو ملا کے تقریباً 50 کے قریب نیکیاں بن گئی صرف اعوذ باللہ بسم اللہ۔ پھر وہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں 3 4 5 6 آیات جو پڑھی جاتی ہیں ان کا اجر و ثواب ہے، تو کم از کم اتنا تو سن لیں۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس کو سنیں، اور پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے اس کا تھوڑا سا ترجمہ سن لیں، اور اللہ توفیق دے دے اس کی تفسیر بھی سن لیں، تو انشاءاللہ یہ قرآن کو ہم وقت دیں گے قیامت کا دن یہ ہمارا ساتھ نہیں ہے، اور اگر ہم اس سے بھاگیں گے تو پھر یہ قرآن پاک ہمارے حق میں سفارشی نہیں بنے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک ہمارے حق میں سفارشی بن جائے تو اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کے مطابق زندگی بنائیں۔ اور تھوڑا سا، اور یہ جو وقت ہے صبح کا وقت یہ بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ دیکھو نا، اگر ہم یہاں سے جا کے کیا اس ٹائم کوئی کاروبار، فیکٹریاں، کوئی دکانیں چل رہی ہیں، ہر چیز بند ہے، کارخانے سب کچھ بند ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، زیادہ جا کے نیند میں یا غفلت میں وقت گزارنا ہے، تو یہاں وقت قیمتی بن جائے گا۔ یہ تو قرآن سنیں گے اس پر کتنی نیکیاں۔ دوسرے جو فجر کا وقت ہے، ویسے ہی حدیث میں آتا ہے جب بندہ نماز پڑھ کر جب تک مسجد میں بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر جو فجر کا وقت ہے، فرمایا کہ فجر کے بعد جو مسجد میں بیٹھا رہے، اب یعنی نماز کے بعد تقریباً 15-20 منٹ بچتے ہیں سورج نکلنے کے، تو یہ اتنا قیمتی وقت ہے، فرمایا کہ جو اس وقت میں نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے رہے، وہاں سے جائے نہ، اور پھر جب سورج نکل آئے تو 2 رکعت نفل پڑھ لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، دیکھو نا، ویسے حج کرنا ہو 10-12 لاکھ روپے لگتے ہیں، اللہ روزانہ حج کی فضیلت دیتے ہیں، تو اس میں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے۔ ایک تو درس قرآن کی علیحدہ سے فضیلت حاصل ہو گئی، نماز کے بعد بیٹھنے کی علیحدہ سے فضیلت حاصل ہو گئی، اور پھر اشراق کی ایک علیحدہ سے، 3 فضیلتیں ہمیں ایک ہی وقت میں حاصل ہو رہی ہیں، حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر حدیث میں آیا 2 رکعتیں اور پڑھ لیں، 2 تو یعنی صرف 2 پڑھی تو حج اور عمرے کا ثواب، وہ بھی مقبول، حدیث کے الفاظ مقبول حج اور عمرے۔ ویسے بندہ حج اور عمرے پہ جاوے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ریاکاری آ جاوے، دکھلاوا آ جاوے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے تو ممکن ہے قبول، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اس کو مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا۔ اور 2 رکعتیں اور پڑھ لیں، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے دن کے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اب دن میں ہمارے کتنے کام بگڑے ہوتے ہیں، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، صبح 2 رکعت اشراق پڑھ لو اور 2 رکعت اور پڑھ لو، اللہ سارے کام اس کے بنائے گا، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ آج کتنے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں، بھی یہ کام ہی نہیں بنتا، ہم فلاں سے پیسے لینے، فلاں سے فلاں کاروبار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کہ تم اللہ سے نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرو، مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ تو روزانہ کی یہ روٹین بن جائے، اور درس قرآن کے ذریعے سے بہت آسان ہے، درس سنیں، اس کے بعد اگر بچ رہا ہے الحمدللہ مشورہ ہوتا ہے، اس مشورے میں شرکت کریں، اور یہ مشورے میں شرکت کوئی معمولی بات نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں بھی یہ فارغ لوگ بیٹھ کے، یہ جو مشورہ ہوتا ہے یہ پورے عالم کو سامنے رکھ کے مشورہ ہوتا ہے، اس مشورے کی برکت سے پوری دنیا میں جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں ان میں ہمارا حصہ ہوگا۔ تبلیغی الحمدللہ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہر مسجد میں مشورہ ہو رہا ہے اور اعمال ہو رہے ہیں، تو ان میں ہماری شرکت کم از کم اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے، چلا 4 مہینے نہیں لگا سکتے، تو صبح بہترین وقت ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا مشورے میں شرکت کر لیں، مشورے کے فوراً بعد اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اشراق پڑھ لیں۔ تو سب بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ درس قرآن کی بھی ترتیب بنائیں، مشورے کی بھی ترتیب بنائیں، اشراق کی بھی ترتیب بنائیں، یہ تھوڑے سے وقت میں بہت کمائی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کی طرف ایک لشکر بھیجا، تو وہ لشکر گیا تو اللہ نے اس کو فتوحات عطا فرما دی،
اور تھوڑے سے وقت میں بہت سارا مال غنیمت اکٹھا کر کے لے آئے. اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی، بہت سارا مال غنیمت دے دیا. تو جو وہ لشکر گیا تھا، ایک چھوٹا سا لشکر تھا، اللہ نے اس کو بڑی کامیابی دے دی. تو دوسرے جو نہیں گئے تھے وہ بڑے حیران ہوئے، اور یہ بات ان کے زبان سے نکلنے لگی، بہت تھوڑے وقت میں بڑی کمائی کر لی انہوں نے. اب دنیا کی طرف ذہن چلا گیا نا، مال کی طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال سے ہٹا کر اعمال کی طرف ان کو صحابہ کو لگایا. فرمایا میں تمہیں اس سے بھی تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کمائی کرنے والے لوگ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ضرور بتلائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور پھر جب سورج نکل آئے 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لے، یہ تھوڑے وقت میں ہے تو یہ بہت تھوڑا وقت، فرمایا بہت زیادہ کمائی کرنے والے ہیں. یہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کمانے والے. تو یہ معمولی کام نہیں، درس میں بیٹھنا اور تھوڑی سی دیر یعنی ذکر و اذکار میں مشغول رہنا اور مشورے میں شرکت کر لینا اور اس کے بعد اشراق پڑھ لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ لوگ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کمائی کرنے والے ہیں. لیکن آج ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے نا تو بظاہر خالی ہاتھ، ہمیں اس کے نفع کا پتہ نہیں ہے نا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، جب اعمال پر بدلہ دیا جائے گا، پھر پتہ چلے گا وہ جو یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں ادھر ادھر غفلت میں، تو وہ پھر افسوس کریں گے کاش ہم اس تھوڑے وقت کو قیمتی بنا لیتے. تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس وقت کو قیمتی بنائیں، سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے، تو یا اللہ اس میں خیر و برکت عافیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما. یا اللہ مجھے بھی اخلاص سے درس قرآن سے ہی دینے کی توفیق عطا فرما. جو سامعین ہیں یا اللہ ان کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے سننے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو قبول فرما کر یا اللہ آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. اس قرآن پاک کو ہمارے حق میں سفارشی بنا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یا اللہ درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اور اس عمل کی اہمیت نصیب فرما، اس عمل کی اہمیت عطا فرما. یا اللہ اس کو ہم فضول نہ سمجھیں بلکہ اس کی اہمیت عطا فرما اور اس میں اخلاص عطا فرما. اور اس قرآن پاک کو یعنی پڑھنے اور سننے کی برکت سے پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.